کوئی بات ہے جو آپ کو اندر سے کھائے جا رہی ہے. آپ بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا یہ مسئلہ دور ہو جائے تو مجھے کتنا سکون نصیب ہو جائے گا. ہم سب کے ساتھ ہی ایسا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے جو ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو سب صحیح ہو جائے گا. مگر کیا ہوتا ہے، وہ مسئلہ ختم ہوتا ہے تو کوئی دوسری مشکل آ جاتی ہے، وہ مشکل جاتی ہے تو کوئی اور آ جاتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں پہلے والا مسئلہ پھر بھی آسان تھا اس کے مقابلے. ہمارے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس دنیا میں تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا. اگر مشکلات ختم ہو سکتی تو یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اتنے طویل عرصے تک نہ رہتی، بہت جلد ختم ہو جاتی. کیونکہ ہم مومن ہیں تو ہمیں مسائل نہیں آنے چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو مریم علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش سے نہ گزرتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوتی. آپ ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب تھے، تو کیا لکھا ہوا ہے ان کی زندگی کے متعلق مسئلے ہی مسئلے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش. ایسا ہی ہے نا؟ آزمائش ہی آزمائش. ہاں بالکل، آزمائش. انہیں مسائل یا مشکلات نہیں کہتے، بلکہ آزمائش کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ کس طرح اس مشکل سے نکل سکتے ہیں، وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اتنے محبوب نبی تھے، مگر ان کی زندگی بھی بچپن سے ہی مشکلات کا شکار تھی. تو کیا ہوتا ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب آپ مکمل طور پر اللہ پر توکل کرتے ہیں، جب مشکل کے دوران ہر کوئی آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تم سے ناراض ہے، اور پھر آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے اس لیے یہ سب ہو رہا ہے. اگر اس وقت آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اپنا رشتہ اس سے قائم رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ آپ کو نہیں بھولا، تو وہ کیا عطا کرتا ہے آپ کو؟ وہ آپ کے دل میں ہدایت بخشتا ہے، وہ آپ کے دل کو ہدایت دے دے گا. میں گارنٹی دیتی ہوں، اگر مالی حالات ہیں تو مال آ جائے گا، صحت کا مسئلہ ہے تو صحت بھی واپس آ جائے گی، رشتہ دار دور ہو گئے ہیں تو آ جائیں گے. اس دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی سے اچھی چیز ہدایت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ کا دل مطمئن ہوگا، پھر چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. تو جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور صرف اسی سے مدد مانگا کریں.